آج کی حدیث ہے من صمت نجا، 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 من صمت نجا۔ جس آدمی نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی۔ خاموشی ابھی بھی آپ سن چکے ہیں کہ فحش گوئی کرنے والے کے لیے جہنم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثر و بیشتر جو جہنم میں آنے والا طبقہ ہوگا وہ زبان کے جرم کی وجہ سے آئے گا۔ خاموشی کس سے اختیار کرے؟ غیبت کرنے کا جی چاہا لیکن خاموشی اختیار کر لی، زبان میں گالی دینے کی بات آئی، دل میں جذبہ پیدا ہوا، غصہ آیا، خاموشی اختیار کر لی، غصہ آیا اور کسی کو ڈانٹنا چاہا، خاموشی اختیار کر لی، فحش گوئی کرنے کا مزاج پیدا ہوا، خاموشی اختیار کر لی، جھوٹ بولنے کا خیال پیدا ہوا، خاموشی اختیار کر لی، بچ گیا اس سے۔ فرمایا یہ ہے من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اس نے نجات پا لی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، سوچیں اور عزم کریں کہ ہم نے اپنی زبانوں کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن مجید کی آیات بھی ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ وہ فرشتے موجود ہیں جو اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ایک ایک بول زبان سے نکلنے والا آدمی کو یا تو جنت کے قریب کر رہا یا جہنم کے قریب کر رہا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جہنم کے قریب ہوں یا جنت کے قریب ہوں۔ تو من صمت نجا، من صمت نجا، من صمت نجا، من صمت نجا۔ جس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔